خوش قسمت ہے جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے فتنوں سے محفوظ رکھا. وہ انسان بڑا ہی خوش قسمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فتنوں سے محفوظ رکھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. فتنہ مختلف معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور ایک اس کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اعمال اور عقائد کی بنیاد کے اوپر کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا. اس انسان کے عقائد اور نظریات کے اوپر اس طرح کے اعتراضات کر کر کے اس انسان کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جائے کہ یہ آدمی اسلام کو چھوڑ دے، دین کو چھوڑ دے اور کسی دوسرے راستے پہ چل پڑے. ایک فتنہ اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے اوپر یا انسان کے مال کے اوپر یا انسان کی اولاد کے اوپر آزمائشیں آنا شروع ہو جائیں. انسان جسمانی طور پہ اس کو مختلف بیماریاں پکڑ لیں، یا انسان کو مالی اعتبار سے کچھ مسائل ہوں، غربت کی صورت میں بھی کبھی اور کبھی دولت کی صورت میں، دونوں اعتبار سے فتنہ ہوتا ہے. یہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے زیادہ، جب وہ زیادہ مالدار ہو جاتے ہیں تو زیادہ مالدار ہونے کی صورت میں بھی یہ دولت اس انسان کے لیے بذات خود ایک فتنہ بن جاتا ہے. کچھ لوگ غربت میں چلے جاتے ہیں، اور غربت ہونے کی وجہ سے بھی کچھ لوگ اس غربت میں بھی وہ فتنے میں چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اولاد کے اوپر آزمائشیں، اولاد کا کہیں جب وہ سٹ نہ ہونا، اولاد کا مالی اعتبار سے، اولاد کے فیوچر کے اعتبار سے، اسی طریقے سے اولاد کی بیماریاں، یہ ساری کی ساری انسان کی اپنی ذاتی دکھ ہی ہوتے ہیں. جس طرح اپنے جسم کو لگی ہوئی چوٹ ہے، اسی طرح اولاد کو لگا ہوا دکھ یہ بھی انسان کا اپنا ذاتی دکھ ہی ہوتا ہے، اور ہر ایک کے اوپر انسان بڑا پریشان ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں انسان کے لیے مصیبت، فتنہ اور آزمائش ہوتی ہیں. اگر ایک انسان ان دنیاوی اعتبار سے ان مصیبتوں، آزمائشوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے آزمائش اور امتحان ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے قریبی جتنے بھی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد دنیا سے اٹھا لیتا ہے. جلدی جلدی قریب کے زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. موتیں بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب یہ بھی اس انسان کے لیے ایک آزمائش ہے. اولاد دنیا سے جا رہی ہے، والدین دنیا سے اٹھ گئے ہیں، اسی طریقے سے بہن بھائی جو اس کے قریبی سہارے ہیں یہ دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رہا، اس طرح کی آزمائشوں سے محفوظ رہا، یہ انسان ایک خوش قسمت انسان ہے. یہ انسان ایک سعید انسان ہے. یہ خوش قسمتی ہے اس انسان کی کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مصیبتوں اور فتنوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ جو فتنے ہیں چاہے جانی طور پہ ہوں، چاہے انسان کے اوپر مالی طور پہ ہوں، چاہے انسان کے اوپر اولاد کی صورت میں ہوں، جو اچانک حادثات کی صورت میں بھی آ جاتے ہیں، ان کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچنے کا ایک طریقہ بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی انسان فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پہ اٹھنے سے پہلے 3 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 3 مرتبہ ایک انسان ایک دعا ہے وہ اگر پڑھیے، میں دعا میں یہاں کلاس ختم ہونے کے بعد لکھ دیتا ہوں، جو آدمی اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس طرح کے فتنوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھتے ہیں. تو اس حدیث سے ایک چیز تو ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے کہ جو انسان اس طرح کے فتنوں اور مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، آزمائشوں سے بچ جاتا ہے، یہ اس انسان کی خوش قسمتی کی زندگی ہے، اس انسان کی سعادت والی زندگی ہے. اور دوسری چیز ہمیں ایک اور چیز بھی سمجھ آ رہی ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر ہی ان فتنوں سے بچنے کی کوشش بھی کرے. اپنے پلاننگ اسی طریقے سے کرے، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی، جسمانی بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی اپنے جسم کو اس طرح کی غذاؤں اور اس طرح کی چیزوں سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھتا رہے کہ جو بیماریوں کی طرف لے کے جاتی ہیں، جو جسم کو کمزور خراب کر دینے والی ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. اسی طریقے سے اولاد کے متعلق بھی انسان کو تھوڑا محتاط رہنا چاہیے اور انسان کو الرٹ رہنا چاہیے تاکہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے. یعنی جو انسان اپنی طور سے پوری کوشش کرے. تو اس حدیث میں جہاں اس انسان کو سعادت مند کہا گیا ہے، اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتا ہے کہ اس انسان کو اپنی ترتیب ہی ایسی رکھنی چاہیے کہ اس سے یہ انسان اس طرح کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے. اب یہ اپنی طرف سے تمام تر کوششوں کے باوجود ایک انسان اگر اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، بچ کے زندگی گزار کے چلا گیا،
تو یہ فرمایا یہ زندگی بھی بڑی سعادت والی زندگی ہے کہ اس انسان کے اعمال بھی محفوظ رہے، مال بھی محفوظ رہا، جسم بھی محفوظ رہا، اور اس سعادت کے ساتھ ساتھ یہ انسان دنیا سے چلا گیا۔ اسی طریقے سے ایک فتنہ ایک اور بھی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اولاد کا نافرمان ہو جانا، بیوی بیٹیوں اور بیٹوں کی طرف سے، بیٹیوں اور بیٹوں کی طرف سے انسان کے لیے عزت کے مسائل بن جانا، نافرمان ہو جانا، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے انسان کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سعادت ہے انسان کے لیے کہ فتنوں سے محفوظ رہے، لیکن اپنی طرف سے تمام تر کوشش کے باوجود ایک انسان اگر پھر بھی کسی اس طرح سے فتنے میں مبتلا ہو گیا، بیماری کی صورت میں، اولاد کی طرف سے پریشانیوں کی صورت میں، مالی اعتبار سے پریشانیوں کی صورت میں، خاندانی اعتبار سے پریشانیوں کی صورت میں، خاندان والوں کی طرف سے کوئی پریشانیاں ہیں، یا قریبی رشتہ داروں کی موت اور اس طرح کی صورت میں جو انسان کے اوپر یہ پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں، فرمایا جس انسان کو یہ مصیبتیں آ جاتی ہیں، یہ فتنے اس انسان کے اوپر آ بھی جاتے ہیں، اس کے باوجود فرمایا لمن ابتلیا، جو انسان ان مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو گیا، فصبرا، اس کے باوجود اس انسان نے صبر کیا، یعنی ان مصیبتوں کو انسان اللہ کی رضا سمجھ کے ان فتنوں کے اوپر انسان اگر صبر کر لے، فواہن، اس انسان کے لیے تو کیا کمال ہی کمال ہے، بڑا قابل تعجب ہے، واہ واہ ہے اس انسان کے اوپر، واہ واہ، وہ تو سعادت مند ہے، خوش قسمت ہے، چلو وہ بچا کے نکل گیا، لیکن یہ بچا نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر اس انسان نے صبر کیا، تو صبر کر کے ہوا کیا ہے، فواہن، یہ انسان تو واہ واہ کے قابل ہے، ہمارے جیسے اردو میں کہتے ہیں نا واہ 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 کیا عمدہ کمال ہو گئے، یہ وہی ہے فواہن، کیا کمال کا شخص ہے یہ کہ مصیبت کے اندر اس انسان نے زندگی گزاری۔ یہاں ایک چیز اور اگر آپ دیکھیں، دنیا کے اندر تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس بنیاد کے اوپر کوئی آدمی کسی چیز کو اپناتا ہے۔ ایک ہے کسی چیز کی خوبصورتی، بیوٹی، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان اس کی خوبصورتی کی بنیاد کے اوپر اس کی طرف اس کے اندر کشش ہوتی ہے، اس کو انسان حاصل کرتا ہے، چاہے وہ علاقہ ہے خوبصورت، انسان وہاں اس طرف کھینچا ہوا چلا جاتا ہے، چاہے کوئی شخص خوبصورت ہے، چاہے وہ چیز خوبصورت ہے۔ اب آپ کپڑا بھی اگر لیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی بیوٹی دیکھتے ہیں، کوئی چیز اس کے اندر آپ کو پسند آتی ہے تو اس وجہ سے آپ اس کو خریدتے ہیں، ایک چیز تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے انسان کسی چیز کو لیتا ہے، وہ ہوتا ہے کوالٹی کی بنیاد کے اوپر، کہ اس کے اندر کوئی کوالٹی اس کی اچھی ہے، یہ معیار کے اعتبار سے یہ چیز بہت اچھی ہے، اس وجہ سے وہ خوبصورتی ہو یا نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے اگر ایک لینی ہے، کیا کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے دوائی لینی ہے، تو آپ نے دوائی لینے کے لیے یہ نہیں دیکھنا کہ ڈاکٹر خوبصورت ہے یا نہیں ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈاکٹر ماہر اور کاریگر کتنا ہے، آپ نے اس کی کوالٹی دیکھنی ہے، اس کی صفات دیکھنی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے آپ نے بیوٹی نہیں دیکھنی، اور خوبصورتی کی نسبت زیادہ بہتر چیز ہوتی ہے معیار۔ یہ بات میری سمجھ آئے گی تو جو اصل فصبر فواہن والی بات میں سمجھا سکوں گا کہ جو صبر کر گیا وہ تو بڑا باکمال انسان ہے۔ یہاں انسان معیار کو دیکھ کے معیار دیکھتا ہے اس کا، اور خوبصورتی بالکل عارضی چیز ہوتی ہے، وہ تھوڑے وقت کے لیے ہے پھر ختم ہوگی۔ یا دوسری چیز، خوبصورتی ایک ایسی چیز ہے کہ کچھ وقت کے بعد انسان اس چیز سے خود ہی جب وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے، یہ اس کا دل بھر جاتا ہے، یہ بار بار ہو کے ایک چیز کو دیکھ کے، آپ ایک گلاب کا پھول ایک خوبصورت ہے، آپ ایک دن اس کو دیکھیں، 2 دن دیکھیں، 3 دن دیکھیں، 4 دن، وہ یہ ایک ہی پھول بار بار دیکھیں۔ ایک باغ میں آپ جائیں، ایک دن جائیں آپ کو کشش والا لگے گا، دوسرے دن جائیں کشش والا، تیسرے دن جائیں، چند دن جائیں گے تو وہ بیوٹی سے آپ اس طرح متاثر ہونا ختم ہو گیا جتنا پہلے دن تھے۔ یہ عارضی چیز ہے۔ معیار اس سے تھوڑا زیادہ وقت کے لیے چلتا ہے، لیکن معیار بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، معیار بھی ایک وقت پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، معیار ایک وقت پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی جو بہت ماہر ترین طبیب ہے تو اس کے یہ علمی معیار، اس کی یہ جو صلاحیت ہے کتنا عرصہ رہے گی؟ 2 سال رہے گی، 4 سال رہے گی، 5 سال رہے گی، 10 سال رہے گی، 20 سال رہے گی، 30 سال رہے گی، اتنا ہی رہے گی۔ بس بڑھاپا اس کو آ گیا تو اس کا ذہن کمزور ہو گیا تو وہ معیار تو اس کا ہو گیا ختم۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ معیار یہ چیز بھی ایک ایسی ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری چیز ہے، وہ ہے حقیقت، ریئلٹی۔ انسان اگر اس چیز کو دیکھے کہ حقیقت کیا ہے، اس حقیقت کے اوپر دیکھ کے اگر انسان زندگی گزارے
تو انسان کو اپنی زندگی سے بہت سارے گلے شکوے خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت، ہر ایک چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ ہر چیز کی حقیقت کی بنیاد کے اوپر اگر انسان اس کو دیکھے تو پھر انسان وہ حسن اور معیار دونوں کو چھوڑ کے پھر حقیقت پہ جائے گا۔ اب انسان اپنی ریالٹی دیکھے، میری حقیقت کیا ہے، ہر انسان اپنے بارے میں، کیونکہ یہاں فتنے سے متعلق حدیث ہے، تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہماری ریالٹی کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے۔ تین چیزیں ہیں ہم انسان کے ساتھ۔ نمبر ایک، پیدا ہوا۔ نمبر دو، یہ دنیا میں زندہ رہ رہا ہے۔ نمبر تین، یہ مر جائے گا۔ تین چیزیں تو اس انسان کے ساتھ ہیں۔ پہلی اور تیسری، یہ تین چیزیں اگر آپ دیکھیں، انسان اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، انسان اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا۔ اور نمبر تین پہ چلے جائیں، انسان اپنی مرضی سے دنیا سے نہیں جا سکتا۔ نہ پیدا اپنی مرضی سے ہو سکتا ہے، نہ مر اپنی مرضی سے سکتا ہے، نہ دنیا میں آیا ہے اپنی مرضی سے، نہ اپنی مرضی اور اپنی پسند کے مطابق یہ دنیا سے جائے گا۔ آیا بھی اللہ کی مرضی سے، جائے گا بھی اللہ کی مرضی سے۔ اللہ نے جب اس کو دنیا میں بھیجنا چاہا اس کو بھیج دیا، اور جب اس کو اٹھانا چاہیں گے اس کو اٹھا لیں گے۔ یہ انسان چاہے جوانی میں مرنا چاہے اللہ نہیں ماریں گے، یہ بڑھاپے میں مرنا چاہے اللہ نہیں ماریں گے، غربت کی وجہ سے مرنا چاہے اللہ نہیں ماریں گے، یہ انسان دولت کی وجہ سے مرنا چاہے اللہ نہیں ماریں گے۔ مرے گا تب جب اللہ کو منظور ہوگا۔ نہ دنیا میں آیا اپنی مرضی سے ہے، نہ دنیا سے جائے گا اپنی مرضی سے۔ یہ دونوں چیزیں ایک اپنی مرضی کے نہیں ہے۔ تو ان دو کے درمیان میں جو تیسری چیز ہے وہ دنیا میں زندہ رہنا۔ تو یہ دنیا میں انسان اپنی مرضی سے زندہ کیسے رہے گا؟ یہ دنیا میں انسان اپنی مرضی سے زندہ کیسے رہے گا؟ یہ حقیقت انسان اس کو اگر سمجھ لے کہ میں نے دنیا میں جو رہنا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں رہنا، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہونا ہے، میرے ساتھ جو بھی ہونا ہے وہ اللہ کی رضا کی بنیاد کے اوپر ہونا ہے۔ بس اس معیار کے اوپر انسان جب زندگی گزارے، اس حقیقت کے اوپر انسان جب زندگی گزارے، تو انسان کو اپنی زندگی سے گلے شکوے نہیں ہوں گے۔ اب ہوگا کیا؟ بیمار ہوگا یہ انسان، اس کو بیماری کا درد ہوگا، لیکن یہ آدمی ڈپریشن میں نہیں جائے گا۔ اس آدمی کی ٹانگ ٹوٹے گی، اس کو ٹوٹی ہوئی ٹانگ کا درد ہوگا، لیکن اس کے اوپر یہ آدمی ذہنی طور پہ معذور نہیں بن جائے گا۔ اس کی اولاد نافرمان بن جائے گی، لیکن یہ انسان اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے خودکشی کی طرف نہیں جائے گا۔ اس کا مالی نقصان ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے یہ انسان کسی بہت بڑے اپنے جسم کے ساتھ کسی حادثے کی طرف انسان اپنے آپ کو نہیں لے کے جائے گا۔ کیوں؟ یہ انسان اس بنیاد پہ یہ سوچے گا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ میں نے اپنے طور پہ، ایک حدیث میں آتا ہے سدیدو و قاربو، اپنی ڈائریکشن سیدھی رکھو، اپنی طرف سے خود ٹھیک رہو، اپنی طرف سے اچھے کا سوچو اور اچھے کی کوشش کرو۔ لیکن اس کے باوجود اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اب یہ سمجھو کہ لمن ابتلیا فواہن، اب جو انسان مصیبت، فتنے، پریشانی، مشکل کے اندر اگر مبتلا ہو گیا ہے، تو مبتلا ہونے کے بعد یہ انسان اگر اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے تو میں فواہن، اس انسان کی زندگی تو بڑی واہ واہ زندگی ہے، بڑی باکمال زندگی ہے۔ ایک نقطہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کائنات میں کوئی پتا بھی اگر درخت سے گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پتے کے گرنے کو جانتے ہیں۔ ایک پتا بھی اگر گر رہا ہے تو اللہ کو پتا ہے کہ یہ پتا فلاں درخت کا فلاں جگہ پہ گرا ہے، وہ چھوٹا سا پتا ہو یا بڑا پتا ہو، جنگلات میں کہیں بھی پتا گر رہا ہے تو اللہ کے علم ہے۔ جب درخت سے گرتے ہوئے پتے کو اللہ جانتے ہیں، تو میرے اور آپ کے اوپر آنے والی بیماری، میرے اور آپ کے اوپر آنے والی مصیبت، میرے اور آپ کے اوپر آنے والی پریشانی، میرے اور آپ کے اوپر آنے والی دکھ تکلیفیں جتنی بھی ہیں، کیا اللہ کے علم میں نہیں ہے یہ؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کو نہیں جانتے ہیں؟ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے یہ۔ جب یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے تو اب ہمیں اس بات کے اوپر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ کیا ہو کیا گیا اور ہو کیا رہا ہے۔ اتنی بات ضرور ہے، سدیدو وقاربو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنی ڈائریکشن سیدھی رکھو، خود ٹھیک سوچو، ٹھیک کی کوشش کرو، اچھے کا سوچو
اور اچھا حاصل کرنے کی کوشش کرو، یہ تو تمہارے ذمہ ہے، لیکن اس کے باوجود تمہارے اوپر کوئی مشکل، پریشانی، دکھ، تکلیف، فتنہ، مصیبت کوئی بھی آ جاتی ہے، تو یہ سوچ لیا کرو کہ اللہ جو پتے کے گرنے والے پتے کو جب اللہ جانتا ہے، تو یہ میرے اوپر آنے والی مصیبت کو بھی اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، اور میرے اوپر کیوں آئی اس کی حکمت مجھے نہیں سمجھ آ سکتی، اللہ جانتے ہیں کیوں، سب اللہ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ انسان اپنے سے زیادہ صاحب علم کے اوپر اعتماد کرتا ہے۔ ایک کہیں ہلکا سا دانہ نکل گیا تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر خالی مرم لگائی جائے، اور مرم بھی وہ لگائی جائے کہ جو اس زخم کو چبھے نہ، بس ہلکی سی وہ لگنے والی مرم بھی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود یہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن طبیب کے پاس جاتے ہیں، طبیب اس کی حقیقت کو جان کے وہ ڈاکٹر میں کہتا نہیں، یہ تو آپریشن کے بغیر تو نہیں ہوتا۔ ہم اپنے علم کی، ہماری چاہ ایسی ہے اس پہ کوئی ایسی ہلکی سی مرم لگائی جائے کہ جو اس زخم کو، اس مرم کا بھی ہمیں درد نہ ہو، اتنی سکون سے یہ ختم ہو جائے۔ لیکن جب ہم سے زیادہ ماہر اس کو یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں یہاں آپریشن کرنا ضروری ہے، تو ہم اپنے علم کے اوپر، اپنی چوائس کے اوپر، ڈاکٹر کی سلیکشن اور ڈاکٹر کی جو تشخیص ہے اس کو، اور پھر ڈاکٹر کی علم کو ہم ترجیح دے دیتے ہیں۔ تو پھر ہم یہ سمجھے کہ میرے اوپر آنے والی جو مصیبت ہے یہ کیوں مصیبت ہے، میرا یہ آپریشن کیوں ہو رہا ہے، میرے اوپر یہ آزمائش کیوں ہو رہی ہے، اس معاملے کو مجھ سے زیادہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لہٰذا اس مصیبت کے دور ہونے تک گناہ نہیں کرنا، گناہ کے طریقے سے اپنے آپ کو مصیبت سے نہیں نکالنا، گناہ کے طریقے سے اس مصیبت سے نکلنے کی کوشش نہیں کرنی، یہ سوچ کے انسان صبر کرے۔ فرمایا فواہن، یہ انسان تو واقعی واقعی قابل ہے۔ فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، وہ انسان بڑا خوش قسمت ہے جو فتنوں سے بچ گیا۔ ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، 3 دفعہ فرمایا کہ اس انسان کی زندگی تو بڑی خوش قسمت ہے، کیسے بچ بچا کے گزر گیا ہے یہ بڑا خوش قسمت۔ لیکن اس سے بڑا قابل رشک انسان وہ ہے کہ مصیبت آئی اور اس کے باوجود اس کے اوپر وہ انسان صبر کر گیا۔ جی کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔